رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج اپنے اس سلسلے قرآن سے تعلق میں 4 عورتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت۔ وہ ہمارے بندوں میں 2 سزاوار قرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی، جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا،
اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا، ان کی مثال کو بیان فرمایا۔ پہلی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام واحلہ تھا، جسے ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف ملا، اور برسوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ دوسری عورت حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام واعلہ تھا، عین کے ساتھ واعلہ تھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہ لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین جو ان کو ماننے والے تھے ان کو ساتھ لے کر بستی کے باہر جا رہے تھے۔ واعلہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرما دیا تھا کوئی شخص بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کی، ان کے حکم کی عدولی نہیں کی، بلکہ ان کے حکم کو مانتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے یہ سب کے سب عذاب سے بچ گئے، لیکن آپ کی جو زوجہ واعلہ تھی وہ بھی آپ کے ساتھ چونکہ تھی، اس نے آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف مڑ کر دیکھا، اور جب اس نے اپنی بستی کی طرف مڑ کر دیکھا اور شہر والوں کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھا تو چلانے لگی اور اپنی قوم کو صدائیں دینے لگی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ یہ بات زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی آ لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ قرآن میں ارشاد فرمایا فَخَانَتَاهُمَا، دونوں عورتوں کی خیانت کرنے سے مراد یہ ہے کہ کافر اور منافق ہونا، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ یہ زناکار تھیں، بدکاری میں مبتلا تھیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ اپنے کفر پر اور پھر منافقت میں پڑی رہیں۔ انہوں نے کفر کا اظہار اگرچہ نہیں کیا، اسلام کو ہی ظاہر کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے منافقت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کسی نبی کی بیوی نے بدکاری اور زناکاری نہیں کی۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی خیانت کرنے کے یہ معنی ہے کہ وہ عورتیں ان پیغمبروں کے دین پر نہیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی تھی کہ نوح تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ اگر حضرت نوح پر کوئی ایمان لے آتا تھا تو وہ قوم والوں کو خبر پہنچا دیتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت کے مہمانوں کی اطلاع قوم والوں کو پہنچا دیتی تھی، ان کو خبر دے دیتی تھی کہ ان کے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ اب مہمان تو رات کو بھی آ سکتے ہیں
اور دن کو بھی آ سکتے ہیں۔ اگر مہمان رات کو آتا تو پھر اطلاع کیسے دیتی؟ تو کہا کہ گھر میں روشنی کر دیتی تھی تاکہ روشنی دے کر مہمانوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اور اگر دن میں کوئی مہمان اترتا تو دھونی دیتی تاکہ مہمان کی آمد کی اطلاع لوگوں کو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال کفار کی حالت کے متعلق اس سلسلہ میں بیان فرمائی کہ ان کو ان کے کفر اور عداوت مومنین پر بغیر کسی پرواہ کی سزا دی گئی، اور عداوت کے ہوتے ہوئے ان کو نسب و مساہرت کام نہ دے گی، خواہ وہ نسب سے متصل مومن پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی اگرچہ ان کا تعلق اللہ کے نبیوں سے تھا، لیکن یہاں نسبت کام اس وجہ سے نہیں آئی کہ وہ کفر میں پڑی ہوئی تھی، وہ منافقت میں پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ نسبت کام نہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال ان دو عورتوں کا تذکرہ یہ بتانے کے لیے ہی فرمایا کہ کفار کا رشتہ قرابت، یہاں تک کہ رشتہ زوجیت بھی اگر پیغمبروں سے ہو تو کفار کے لیے وہ بے سود ہے۔ پیغمبروں کی قرابت اور زوجیت بھی کام نہیں آ سکتی۔ یہ تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ قرابت رکھنے والوں کو کی گئی کہ کفر کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ مشرکین مکہ اصل میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ہمسائے ہیں، ہمیں ایمان لانے اور جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر قیامت آ ہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور کفر کے باوجود ہم ان کے رشتہ قرابت کی وجہ سے یا ہمسائیگی کے رشتے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شفاعت کفر کی وجہ سے نہیں مل سکتی، شفاعت کا تعلق ایمان سے ہے۔ جو روایتوں میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، تو یہ شفاعت ان کی ہوگی جن کا تعلق ایمان سے ہوگا، یعنی وہ ایمان لے آئے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو مانا ہوگا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھا ہوگا، پھر شفاعت ان کو پہنچے گی۔ اور جن کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنی جہالت میں کفر میں پڑے رہے اور سرکشی کے اندر ہی زندگی کو بسر کر دیا، کہا کہ شفاعت ان کو نہیں ملے گی۔ کفر ہوگا تو پھر نبی کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ نبی کی نسبت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب ایمان بھی ہو۔ آئیے قرآن سے سنتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تیسری عورت جس کا تذکرہ آج کے ہم اس سلسلے میں کرنے جا رہے ہیں، یہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا،
لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل کے اندر ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے ظلم کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹیوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور باری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا۔ دانا پانی بالکل بند کر دیا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز پہنچتی اور نہ ہی پینے کے لیے ان کو دیا جاتا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر بالکل ثابت قدم رہیں، قائم و دائم رہیں، اور فرعون کے کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ چوتھی عورت حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور با کمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں یہ، اور تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی سیدہ خاتون جنت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیاری امی جان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال کو بیان فرما کر یہ واضح کر دیا گیا کہ دوسرے کی معصیت ضرر نہیں دیتی، اور اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ جو مصائب و آلام کے باوجود ایمان پر قائم رہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیسے ظلم ڈھائے گئے، کیسے مصائب و آلام ان پر وارد ہوئے، کیسی پریشانیوں میں انہیں مبتلا کیا گیا، چومیخا کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا یہ آسان ہے کسی کے ہاتھ میں یا جسم کے کسی عضو میں کیل ٹھونک دینا؟ چونٹی کاٹ لے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، اور کیل ٹھونک دیا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اتنے شدائد، اتنے مصائب و آلام کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا انعامات عطا فرمائے، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جنت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلند مراتب عطا کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ راہ حق میں جو سختیاں آتی ہیں، ہمیں ان نیک بندیوں سے سبق حاصل کرنا ہے۔ ان مبلغین کو جو تبلیغ دین کرتے ہیں، ان علماء کو، ان طالب علم کو جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جو اپنی سی کوشش میں کامیاب ہونے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، کہ وہ مصائب و آلام پر ذرا بھی ہچکچائے نہ، بلکہ ثابت قدم رہیں۔ ان کے قدم ڈولنے نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مصائب و آلام پر صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبریاں عطا فرمائی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو۔
ایک آیت مبارکہ میں فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ بے شمار آیات بینات ہیں جو صبر کرنے والوں کی فضیلت میں نازل ہوئیں، اور فرمایا والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور صبر کرنے پر ثواب ایسا ہے کہ کہیں کسی عمل پر فرمایا کہ اتنا ثواب، کسی پر 10 گنا، کسی پر 700 گنا، کسی پر اس سے بھی زیادہ۔ لیکن جب بات صبر کی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی، یعنی بغیر کسی گنتی کے، بغیر حساب و کتاب کے ان کو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں کی۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے۔ صبر کو روشنی قرار دیا گیا، یہ راہ ہدایت کی طرف انسان کو روشنی دیتی ہے، یہ بندے کے ایمان کو روشن کر دیتا ہے۔ ایسی روشنی اللہ جل مجدہ صبر پر بندے کو عطا فرماتا ہے، اور فرمایا قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت یعنی دلیل ہے۔ ہر شخص دن کی ابتدا اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، اب یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا پھر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، اور یقین یہ پورا ایمان ہے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں راہ حق میں آنے والے مصائب پر صبر کرنا ہے، اور یاد رکھیے ان 4 واقعات میں جو پہلی 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہلاک و برباد ہو گئیں، کہا کہ ان 4 واقعات میں ان پہلی 2 عورتوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، محض رشتہ یا قرابت داری نجات کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے کامل ایمان کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں پڑھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا پھر ٹھیک ہے یہ نہیں کہتے تو یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے فلاں سے ہمارا رشتہ ہے، فلاں عالم ہے، فلاں مفسر ہے، فلاں مفتی ہیں، یا فلاں اللہ کے نیک ولی ہیں، ان سے ہمارا رشتہ ہے، نماز پھر بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں
ان سے رشتہ یہی سبق دیتا ہے کہ تم بھی نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ نماز تو نور ہے، نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز قبر و حشر میں آسانی کو پیدا کرتی ہے۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز سے دور نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کسی سے کتنا ہی رشتہ مضبوط کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کو مضبوط کرتا چلا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ کسی کا گناہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ راہ حق میں مصیبتوں کا آنا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ راہ حق کے مسافروں کو عموماً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ راہ حق میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ راہ حق میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے۔ راہ حق میں مشکلات آنے پر واویلا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔